الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم نے تقریباً 18 پارے تفسیر قرآن کے اس سلسلے میں مکمل کر لیے ہیں، اور اس کے آگے کی تفسیر انشاءاللہ العظیم اجمالاً جیسے کہ ہمارا معمول رہا ہے آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ درس تفسیر میں ہم نے 3 سورتوں کی مختلف آیات آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ العظیم سورۃ الشعراء اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ النمل، ان 2 سورتوں کی انشاءاللہ العظیم ان 2 سورتوں کا اجمال اور ان کی قدر تفسیر بھی آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آئیں ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الشعراء جو ہے اس سورت کے مضامین کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الشعراء، اس سورت کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، نشانیاں مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ایسا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایک باغ کیوں نمودار نہیں ہو جاتا، خزانہ کیوں نہیں نکلتا، فرشتہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں چلتا اگر آپ سچے نبی ہیں، تو ان سب چیزوں کو مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دلاسا دیا کہ ان لوگوں کی باتوں کو آپ برا نہ مانیں، اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے دل میں جو ہے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے ان کے کہنے کی وجہ سے، تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کو خاص توجہ دی جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ آسمان سے کوئی بھی آیت اللہ اتار سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اس کے بعد اگر اس سورت کو آپ دیکھیں گے تو یہ سورت تقریباً more than 60 to 70% اس سورت کا جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام ہی کے واقعات پہ کلام کرتا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر حصہ جو ہے ان واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہی کا ہے، کیونکہ ابتدا کے پہلے رکوع کے بعد ہی سے اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی مختلف تفاصیل کو، آپ کے قصے کی مختلف تفاصیل کو قرآن مجید نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اس صورت میں، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے جو آپ کی کوششیں تھیں، دعوتیں تھیں، اس کا تذکرہ، اور آپ سے آپ کے رب کا تعلق اور آپ کا اپنے رب سے تعلق کیسا تھا، اسے بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اس قول کا بھی ذکر کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اذا مرضت فہو یشفین، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دینے والا میرا پروردگار ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ ترتیب میں حضرت نوح علیہ السلام کی آمد پہلے ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پہلے بیان کیا گیا اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل کے تقریباً 1.5 صفحے سے زائد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام، قوم ثمود کا تذکرہ، قوم ثمود کے تذکرے کے بعد قوم عاد کا تذکرہ، ان کی ہلاکت، اس پہ بیان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اسے جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوتے ہیں، روح الامین اسے لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور آپ کے قلب پہ اس کا نزول ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈر سنائیں۔ اس کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ نے خالص عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد شعراء کے حوالے سے ذکر ہم یتبعوا الغاوون، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی پہ
اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، اور سورۃ النمل بھی اگر چند شروع کی آیات چھوڑ دیں تو اس کے بعد آپ فوراً دیکھیں گے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوبارہ اس میں مکرر ہے، اس کی تکرار ہے۔ دراصل حکمت الہی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار قرآن مجید میں بیان کیا گیا، کیونکہ اس سے قرآن مجید کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تذکیر یعنی بار بار یاد دلانا ہے نا، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو فرمایا کہ مومنین کو یاد دلائیں کہ یاد دہانی جو ہے مومنین کی مدد کرتی ہے، یاد دہانی جو ہے مومنین کو ہیلپ کرتی ہے۔ جس میں یہ کہا کہ مومنین کو یاد دہانی کرائیے، کیونکہ مومنین کو یاد دہانی کرانا نصیحت ان کو نفع دیتی ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو اور یہ تذکیر ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد اس صورت میں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے میں مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چونٹیوں کے حوالے سے، چونٹیوں کی جو وادی تھی، جنات کے حوالے ہے، اور پرندوں کو جو مسخر کیا گیا تھا اس کے حوالے سے تذکرہ ہے، جس سے انشاءاللہ العظیم ہم بھی تفصیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج جو ہے ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جو آیات کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ وہی ہے جس میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے تو کچھ باتیں ہم نے جب پہلے دوسرے پارے کی تفسیر ہو رہی تھی تو طالوت جالوت کے قصے کے وقت کچھ تفاصیل ان کی وہاں پہ ہم نے ہمارے ناظرین و سامعین کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب چونکہ ہم یہاں انبیاء علیہ السلام کے قصص پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قصص پہ گفتگو کریں گے تو اس کا ایک طریقہ الگ ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کبھی انشاءاللہ العظیم قرآن کے جو قصے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں انہیں ہم قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ان قصوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اسرائیلی روایات جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی روایات، چونکہ کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کا شامل ہونا یہ کوئی نئی بات یا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کتب تفسیر میں بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں، اور بسا اوقات یہ اسرائیلی روایات اس حد تک خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، فرشتے سب کے سب معصوم ہیں۔ کچھ باتیں اسرائیلی روایات میں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھے سیدھے انبیاء کی عصمت کے منافی ہوتی ہیں، اور تمیز نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح کی روایتوں کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ بہرکیف کبھی اللہ نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی، تو ہم اسے ایک الگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے ذکر پر، جس سے سورۃ النمل میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ہم کچھ آیات سنتے ہیں اور اپنے علم میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے جب پہلے پارے کی ہم نے تفسیر کی تھی اس میں کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی کہ کس طریقے سے جادو کا دورہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور کس طریقے سے جادوگروں نے طرح طرح کے کرتب دکھائے اور اللہ نے ہاروت ماروت کو نازل فرمایا۔ اس کا بھی ہم نے ضمناً ذکر کیا تھا۔ یہاں انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں متعدد سوالات کیے ہیں، متعدد سوالات ان لوگوں سے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بچاؤ، دو سمندروں کے درمیان جس نے حاجز بنایا، آڑ بنائی، چونکہ دو سمندر دکھنے میں ایک جیسے ہیں، ایک میٹھا ہے، کا پانی کھارا ہے، لیکن کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نمکین میں نہیں ملتا، تو ان کے درمیان آڑ جس نے بنائی یہ کس نے بنایا؟ پھر جواب دیا گیا قرآن مجید ہی کی طرف سے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے بنایا۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے تم؟ اور پوچھا کہ سمندر کے تاریکیوں میں تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ جب کوئی پریشان ہو کر کے پکارتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب اللہ کرتا ہے تو اس کی وحدانیت کا تم اقرار کیوں نہیں کرتے اور اس کو اپنا معبود کیوں نہیں مانتے، اور اس کو اپنا معبود ماننے کی بجائے پتھروں کو تم کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ یہ
حجت ان کے اوپر اس صورت میں قائم کی گئی۔ اب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہوتے ہیں، اور جو مملکت آپ کی تھی اور علم و حکمت کا جو آپ کا حصہ تھا اس سے وافر حصہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہاں مال و دولت یا جائیداد کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو بھی چھوڑتے ہیں ان کا ترکہ اس سے ان کی اولاد وارث نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت جو ہے علم ہے اور حکمت ہے، دانائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہوتے ہیں ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بابت میں۔ ہم قرآن کی روشنی میں اسے سننے اور قرآن کی آیات سے اپنے دلوں کو جلا بخشنے کی انشاءاللہ العظیم ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ان هذا لهو الفضل المبین۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، ایک تو لہن داؤدی بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی پیاری آواز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ مختصر سے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کرنا۔ جیسے آپ اپنے گھوڑے کی زین کستے کستے، زین کے کسنے کے مکمل ہونے سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت کر لیا، آپ زبور کی پوری تلاوت کر لیا کرتے تھے، ایک زبور کو آپ ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ ملکہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایسا ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کسی چیز کو بہت جلدی کر لیتا ہے اور دوسرا انسان اس چیز کو اتنی جلدی نہیں کر پاتا۔ اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیتیں، جن کو اللہ جیسا جیسا عطا فرماتا ہے اس حساب سے یہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی لاجک کے خلاف بات نہیں ہے، بس انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب دینے والا پروردگار ہو تو اس کے بعد کسی اور چیز کی کیا حیثیت کہ اس میں کوئی اعتراض کرے، یا کسی اور شخصیت کی کیا حیثیت یا مجال کہ اللہ کی عطا پہ اعتراض کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ایک کمال دیا گیا تھا، وہ کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں، آپ جیسے لوہے کو چاہتے، لوہے کو اپنے ہاتھ سے آپ پگھلا سکتے تھے، لوہے کو آپ اپنے ہاتھ سے موم کی طرح موڑ سکتے تھے، لوہے کو آپ اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہتے اس سے جو شکل بنانا یا اس سے جس اینگل سے اسے موڑنا ہے، زرا بنانا ہے، اسکوائر بنانا ہے، ٹرائنگل بنانا ہے، سرکل بنانا ہے، جو بھی بنانا جیسے آپ چاہتے آپ لوہے کو موڑ سکتے تھے۔ گویا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم ہو جایا کرتا تھا، یہ آپ کا کمال تھا، اسی لیے آپ زرا بنایا کرتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ زرا بنا کر کے اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے خود کھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے انسان کا جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اس کے بعد پھر کھائے، یہ سب سے بہتر کھانا ہے انسان کا۔ اب آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 جگہوں میں کیا ہے، اور 16 جگہ آپ کا نام مبارک بھی قرآن مجید میں آیا ہے، آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، کہیں تفصیل سے آیا ہے، کہیں اجمال سے آیا ہے، زیادہ تر جگہوں میں اجمالاً آیا ہے، اور تقریباً 7 صورتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جن میں سے بقرہ ہے، نساء ہے، انبیاء ہے، نبل ہے اور سورۃ سبا وغیرہ ہیں۔ ان صورتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے متعدد چیزیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ بات عطائی گئی تھی کہ پرندوں کی زبان سمجھنا۔ آج کی جو سائنس ہے، ماڈرن سائنس، وہ زولوجی کے حوالے سے کہتی ہے کہ پرندوں کی زبان آج بھی انسان سمجھ سکتا ہے، یہ ایکچولی ایک تخمینہ ہے،
یہ جو ہے ان کا سمجھنا کرنا، یہ کہتے ہیں ایک گمان ایک گیس، اور اس میں کوئی ایگزیکٹ چیز نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹلی پرندہ یہی کہہ رہا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ یہ کہ وہ ان کی باتیں سنتے تھے اور ان سے اپنی باتیں کہتے تھے، تو پرندے ان کی باتوں کو سمجھتے تھے اور یہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. اور یہی کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا گیا. اسی کا ذکر قرآن یہاں کرتا ہے، کہتے ہیں اور اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، تو ان کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے. دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار قائم ہوتا تھا تو تقریباً سب کے سب آتے تھے، اور پھر آپ متعدد اسفار بھی کیا کرتے تھے. یہ سوار جو دن بھر کی آپ جو ہے ہوا کے دوش پہ آپ کا پائے تخت ہوتا تھا، آپ کا تخت ہوتا تھا، ہوا آپ کو اڑا کے لے جاتی تھی. تو ہوا کو بھی اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہوا آپ کی باتیں سنتی تھی ایک. اور دوسری یہ کہ ہوا جو ہے کوئی بھی کہیں باتیں کرتا تھا، وہ باتیں ہوا اڑا کر کے آپ تک لے آتی تھی، تو آپ دور دور سے لوگوں کی باتیں سنتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ قدرت دی تھی. اس کے علاوہ جو جنات تھے، ان جنات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی تھی، اور جنات جو تھے وہ آپ کے تابع تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. کیا جنس، کیا انس، کیا چرند، کیا پرند، مخلوقات سب کی زبانیں اور سب پہ اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی. گویا کہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے آپ کے تابع تھی. یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ خاص کرم فرمایا، اور یہ خاصا کمال جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو ہوتا یہ تھا کہ لشکر جو ہے آپ کا، جب آپ کا دربار لگتا تو دربار میں آپ سب کی حاضری لیتے، سب کو پوچھتے، اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کی بھی خبر گیری ہوتی. پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا وہ طائف میں ہوا یا ملک شام میں ہوا، واللہ اعلم بالصواب. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنہم، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. یعنی یہ چونٹیوں کی یہ جو تھی ملکہ تھی جس نے یہ گفتگو کی، یہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، جس کے نام کے حوالے سے بھی یہ آیا ہے کہ اس کا نام لطیفہ تھا، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے. اور وہ لنگڑی تھی، اس نے ساری چونٹیاں جو گزر رہی تھی، یہ کافی فاصلے پر تھے. تو سلیمان علیہ السلام تقریباً 3 میل کا بھی ذکر آتا ہے، اس سے بھی زیادہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر تھے. چونٹی نے یہاں کہنا شروع کیا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر یہ جو لشکر بھی ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی معمولی لشکر نہیں ہوتا تھا. یہ جو درباری سب چلتے تھے یہ کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے. ان کی تعداد صحیح ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں وہ چلا کرتے تھے. تو چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ سب کے سب اپنے اس میں داخل ہو جاؤ. اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل کی مسافت سے سنا، اور سن کر کے آپ نے تبسم بھی فرمایا. تو اسی کو قرآن بھی کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے حقدار ہیں، سزاوار ہیں. یعنی اپنے قریبی جو بندے ہیں میرے اللہ، ان میں مجھے بھی شامل فرما. یہ آپ کی طرف سے تواضع تھا، عاجزی تھی. آپ پہلے ہی سے اللہ کے قریب بندوں میں تھے، نبی تھے، پھر بھی یہ تواضع عاجزی تاکہ اور قربت ملے، چونکہ وہاں قربت جو ہے اس کے جو حقیقی معنی و مفاہیم ہوتے ہیں وہ
انبیاء علیہ السلام محسوس کرتے ہیں، جو اس چیز کو پاتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر اور تواضع کے طور پہ یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ تو نے مجھے چونٹیوں کی زبان بھی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی اور اسے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ تیرا فضل ہے، کمال ہے۔ یہاں دیکھیں آپ نے شکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا صابر بندہ بنا، مجھے صبر والا بنا، تو حضور نے انہیں ٹوک کر کے فرمایا کہ کیوں اپنے آپ کے لیے مصیبت مانگ رہے ہو؟ تم اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئے تو پتہ نہیں اس پہ صبر کرنے کے لیے قادر ہوگے کہ بھی نہیں، تو صبر مانگنے کی بجائے اللہ سے شکر مانگو، کیونکہ تم اگر یہ دعا کرو گے کہ یا اللہ مجھے صبر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مصیبت آئے پھر تم اس پہ صبر کرو۔ لیکن اگر تم یہ دعا کرو گے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، نحیف ہوں میرے کریم، مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، میرے اللہ مجھے تو اپنا شاکر بندہ بنا، شکر کی دعا کرو، شکر کی دعا کرو، تو جب تم شکر کی دعا کرو گے تو اللہ کی نعمتیں تم پہ اتریں گی، اور نعمتیں تم پہ اتریں گی تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے۔ تو ہمیشہ شکر ہی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سیف سائڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شاکر بندوں میں شمار فرمائے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں شاکرین ہی میں سے بنائے رکھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جب آپ نے اپنا دربار لگایا تو آپ نے چیک کیا کہ کون ہے کون نہیں ہے، تو اس میں سے جو ہے ایک پرندے کو آپ نے نہیں پایا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ چونکہ آپ کے تابع جو ہے جن بھی تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، یہ سب آپ کے تابع تھے، تو اگر وہ کوئی خطا کرتے تو اللہ کی طرف سے ہی آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ ڈسپلین اور سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے، ان کو ایک سسٹم میں رکھنے کے لیے اگر کوئی ڈسپلین توڑے، قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو سزا دیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ تو اسی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ چونکہ دربار میں رہنا سب کے لیے ضروری ہے، یہ سے بے ادبی گستاخی کیسے کر سکتا ہے کہ دربار میں حاضر نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہوگا، کوئی جنوائن ریزن نہیں ہوگا، تو یہ جو اس نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے اسے اس کی سزا ملے گی۔ فمکث، جو ہدہد تھا یہ پرندہ، وہ جو ہے اس کا بھی دیکھیں اللہ کیا بیان فرماتا ہے اس کے حوالے سے، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے اپنے بچاؤ کا سامان کر لیا، اپنے آپ کو بچانے کا انتظام اس نے کر لیا، اور آ کر کے جنوائن ریزن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ دیکھیں میری غیر حاضری ایسے ہی نہیں تھی، بلکہ میں بہت ہی امپورٹنٹ خبر لے کر کے آیا ہوں جو اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی، میں وہ چیز آپ کے سامنے لایا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو بیان کرو۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ یہ بلقیس جو ہے ملکہ سبا تھی یمن میں، یمن کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں پہ یہ تھی، اور دوسری روایات بھی ہیں۔ تو اس کا جو تخت ہوا کرتا تھا ہیرے جواہرات چاندی اور اس طرح کے بڑی قیمتی جو دھاتیں ہیں ان سے بنا ہوا تھا، اور اس کے یہاں بھی بہت بڑے تابع لوگ ہوا کرتے تھے، ایک ایک سردار کے ماتحت ہزاروں لوگ اس کے یہاں بھی، اس ملکہ کے یہاں بھی ہوا کرتے تھے۔ ہدہد نے ہدہد گیا اور سب دیکھ لیا، اور دیکھ کر کے آ کر کے بتایا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ مختلف اقوال ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اسے ہم سنتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ کواکب پرست بھی ہے، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورج پرست قوم تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی۔
تو اس نے کہا کہ یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے. یعنی شیطان انہیں یہ ریالائز کرنے ہی نہیں دیتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا تھا کہ یو آر ڈوئنگ رائٹ، یو آر ڈوئنگ کریکٹ، تم صحیح کر رہے ہو، تم اچھا کر رہے ہو. چلو تو پھر وہ ہدایت نہیں پاتے، اسی گمراہی پر چلتے رہتے ہیں. اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. یہ جو ہے آیت سجدہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ آیت سجدہ ہے. اور جب کبھی آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو اگر حالت نماز میں کی جائے تو فوراً ہی سجدہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر حالت نماز میں نہ ہو تو تلاوت مکمل کر کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور جس وقت آپ نے سنا اس وقت بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن سجدے کا کرنا یہ تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد واجب ہے. تو آیات 14 سجدے قرآن مجید میں کل ہیں. جب کبھی آیات سجدہ کی تلاوت ہو تو اس کے بعد سجدہ کیا جانا یہ ضروری ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں ہے. بس دیکھیں تفصیل کا زیادہ وقت ہی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، تو میں نے قرآن نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے اسی کو آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم رکھتے ہیں تاکہ آیات کی برکتیں بھی ہمیں ملے اور آیات کا جو فیض ہے اور یہ آیات کی جو چاشنی ہے قرآن مجید کو سننے کی وہ بھی، اور ساتھ ہی کنز ایمان کے ترجمے کی برکتیں بھی ہمیں ملے. تو ہم زیادہ تر اسی پہ فوکس کریں گے. بہت کہیں جہاں ایسی ضرورت ہوگی تو اس کو ایکسپلین کر دیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سے کہا کہ اگر تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے سب ہمیں پتہ چل جائے گا. اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، اس خط کے اندر آپ نے کچھ چیزیں لکھی، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کرتا ہے. پھر ہدہد سے کہا کہ جب ان کا دربار سجا ہو تو جا کے تم ڈال دینا. تو ہدہد گیا اور جا کر کے اس نے وہ خط ڈالا. وہ خط جا کر کے بلقیس کے گود میں گرا. جب وہ اپنے درباریوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے گود میں جا کر گرا. قالت یا اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ عورت بولی، بلقیس جو ملکہ تھی، اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. یہ اس خط کا مضمون بھی تھا، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط میں لکھا ہوا تھا. اور بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ اس میں بھی لکھا تھا کہ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اللہ تعالو علیہ. اب وہ خط میں جو آپ نے لکھا تھا اس کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو. گردن یعنی ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کی دعوت دی، جسے بلقیس نے ابتدائی طور پہ نہیں سمجھا. شروع میں وہ نہ سمجھ سکی، بعد میں انہوں نے اسے سمجھا. قرآن اسے بیان کرتا ہے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. بولی اے سرداروں، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے ایڈوائزرز وغیرہ تھے، ان سے کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو. یعنی بلقیس کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی فائنل ڈیسیشن اس وقت تک نہیں لیتی جب تک کہ وہ سب سے مشورہ نہ کرتی. جو دربار میں ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے اور دوسرے ہوتے تھے ذمہ داران،
ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فائنل ڈیسیژن لیتی، یہی معمول تھا۔ تو جب یہ خط آیا تو اس کے حوالے سے بھی بلقیس نے ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے۔ جب یہ خط آیا، چونکہ بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آیا، اور بادشاہ جو ہے عمومی طور پہ اپنی ماتحتی میں ہمیں لانے کے لیے اس طرح کے خط بھیجتے ہیں، ہمیں اپنا حکم کا پابند بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو درباریوں نے یہ سمجھا کہ ہم کیوں ان کے پابند بنے، ہم اگر لڑائی کی بات آئی تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی لڑیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اس چیز کا اظہار کیا۔ لیکن فائنل رائے انہوں نے بلقیس کی طرف ہی ڈال دی کہ آپ جو حکم کرتی ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم لڑیں تو بھی ہم تیار ہیں، یا پھر جو آپ فیصلہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب بلقیس نے یہ دیکھا کہ یہ درباری جو ہے ان کی آرا ایسی لگ رہی ہے کہ لڑنے لڑانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے لڑائی کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں، جنگ کی جو ہلاکت ہوتی ہے، تباہ کاری ہوتی ہے، اس کی یاد دہانی کرے کہ جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو کہتی ہے بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، لڑائی کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ جو اتنی دور رہ کر کے ایک ایسے عجیب و غریب طریقے سے کہ بھائی خط ہمارے پاس آ گیا لیکن آیا کہاں سے، ڈالا کس نے، لایا کون، کچھ پتا نہیں چلا، ایک ایسے طریقے سے جو انہوں نے ہمارے پاس بھیجا ہے، پتہ نہیں ان کی طاقت کیسی ہوگی، تو لڑنا میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، قرآن کہتا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ دراصل بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر تحفہ ہے تو تحفے قبول کر لیتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب دعوت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی انہیں اس دعوت کے مقابلے میں کوئی تحفہ دینا چاہے تو وہ کبھی اسے قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چاچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، تو بھی میں ان کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رکوں گا، چونکہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، تو ہم اس سے کبھی بھی گیو اپ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، تو بلقیس نے سوچا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو یہ تحفہ نہیں لیں گے، اور اگر یہ صرف بادشاہ ہوں گے تو تحفے سے خوش ہو جائیں گے۔ اس نے تحفے میں بہت ہی قیمتی چیزیں آپ کے پاس، ہیرے جواہرات مرصع اور سونے چاندی اس طرح کی چیزوں سے مرصع چیزیں، بڑی ہی قیمتی چیزیں تحفے میں آپ کی نظر کی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر تھی۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ سلیمان کے پاس آیا، پھر جب وہ یعنی وہ تحفہ سلیمان کے پاس آیا، سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو تحفہ لے کر کے آیا تھا اس سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یا جو چیزیں تمہارے پاس ہے اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ یعنی اب ہم ہمارے لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد مال و دولت نہیں، تحفے تحائف نہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرانا ہے۔ اگر ایمان قبول کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لشکر ایسا آئے گا کہ اس لشکر کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی طاقت کتنی ہوگی اور اس میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اس میں جنات بھی ہوں گے اور اس کے اندر انسان بھی ہوں گے، پرند بھی ہوں گے، چرند بھی ہوں گے، تم اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا
اگر اس کو ایک واقعے کے طور پہ میں بیان کروں تو آئی تھنک مجھے کئی گھنٹے لگیں گے اس کو بیان کرنے میں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جو کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے، اور اس دور میں تعمیری کام جو شاہکار بنے اس وقت، یعنی فن تعمیر کے جو شاہکار تعمیر ہوئے اس دور میں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بیت المقدس یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ یہ اگرچہ یہ ابتدائی طور پہ آپ کے دور میں نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تجدید ہوئی، ورنہ مسجد کے طور پہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد بیت المقدس ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کیا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر، تجدیدی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور آپ کی اولاد میں جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بیت المقدس میں مسجد بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اس دور میں آپ نے مزید اس کی تجدید فرمائی اور اس میں توسیع فرمائی، اور اس کی نئی عمارت آپ نے بنائی، اور آپ کی اس تعمیر اس میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور آپ کو اللہ نے تانبے کی جو کانیں ہوتی ہے، جو والکینو ہوتا ہے، پگھلا ہوا لوہا کے لیے جو دھات ہوتی ہے، ان کی خبر دی تھی۔ آپ ان کو استعمال کرتے تھے، چونکہ گارے یا مسالے سیمنٹ کا اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا، تو تعمیر کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہوتا۔ پگھلا ہوا تانبا آپ استعمال کرتے تھے۔ یہ تو ہے کہ اللہ نے آپ کو تانبا پگھلانے کی صلاحیت دی تھی، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو دھاتیں جہاں تانبے کی تھی، جہاں پگھلا ہوا تانبا آلریڈی ہوتا تھا، اس جگہ کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی، تو جنات کو آپ حکم دیتے تو پھر وہاں سے وہ لاتے اور اسے آپ جو ہے تعمیر کے لیے استعمال کرتے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ کیسے کیسے محلات آپ کے حکم سے تعمیر ہوئے۔ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ بلقیس کو خبر ہو گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کے چاہ رہے ہیں، تو پھر اس نے بھی تیاری کر لی کہ چلے ہم حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے اطاعت قبول کر لیں گے اور ان کی بات ہم مان لیں گے۔ تو وہ بھی وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ چلنے لگی، اور اس نے جو اس کا تخت تھا، اس کے تخت کو اس نے 7 دروازوں کے پیچھے چھپا کر کے اس کو تالا لگوا دیا تاکہ کسی تک وہ نہ پہنچ سکے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس نے سفر شروع کر دیا تھا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر بھی یہ بھی کہا، یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت ہے اسے لے کر کے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا تھوڑا سا علم، پورا نہیں، تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، یعنی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے،
اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا. اللہ کو نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے تمہارے نہ ہی تمہاری ناشکری کی. اگر ناشکری کرو گے تو اس سے اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. اگر شکر کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، ناشکری کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا. تو اللہ ہمیں ہمیشہ شاکرین ہی میں سے بنائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو تھے آصف ابن برقیہ ان کا نام ہے، یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے میں اسے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے لانے کی آپ کو حاجت ہی کیا ہے؟ آپ اگر صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو وہ تخت خود آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اور وہ تخت جو ہے آپ کے تخت کے نیچے سے سرکتا ہوا کھسکتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی. فلما جاءت قیل ھکذا عرشک قالت کأنہ ہوا. اب جب بلقیس اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا وہ تخت جو چھپا کر کے لاک کر کے رکھا آئی تھی حفاظت کے ساتھ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، بولی، وہ بھی ایک حکیمانہ جواب اس نے دیا، بولی گویا یہ وہی ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ میری تخت جیسا ہے. وہ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے. یعنی یہ تخت کے آنے سے پہلے، ان چیزوں کے پہلے سے ہی ہم جان گئے کہ اللہ نے آپ کو کیا قوت دی ہے. بلقیس نے کہا، اور ہم فرما بردار بن کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین. تو تو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کو اس نے قبول کر لیا، فرما برداری بھی قبول کر لی، لیکن ابھی اس نے ایمان نہیں لایا. تو قرآن کہتا ہے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی. قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني غلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس سے کہا گیا صحن میں آ. پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھولی. سلیمان نے فرمایا یہ تو چکنا صحن ہے، شیشوں جڑا. عورت نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا. اس سے پہلے تک وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ سب اس لیے کریں تاکہ ہم ان کے فرما بردار بنیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ تم میرے نہیں بلکہ اللہ کے مطیع بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کی ذات پہ ایمان لے آؤ. اس لیے میں تمہیں یہ سب چیزیں دکھا رہا ہوں تاکہ تم اس کی قدرت پہ ایمان لاؤ کہ وہ ذات پاک ہے جس نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی. تو ہوا ایسے کہ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ایسا صحن بنائے، یہ پانی نیچے بہتا ہے لیکن اس کے اوپر ایسا صحن بنائے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اوپر سے نیچے کا پورا حصہ نظر آئے، مچھلیاں بھی جو ہیں اس کے اندر وہ نظر آئے. اور اسے پار کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا گیا تھا، تخت وہاں پہ تھا، گویا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس صحن سے گزرنا ضروری ہوتا تھا. تو دکھنے میں ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی صحن ہے، تو شیشوں کا بنایا گیا اسے. اور بلقیس نے یہ سمجھا کہ یہ تو شاید پانی ہی ہے، تو جب اس کے اوپر قدم رکھنے کے لیے ہو گئی تو سمجھا پانی ہے، تو اس نے اپنے لباس کو تھوڑا سا اٹھایا تاکہ وہ پانی میں تر نہ ہو جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا اس لیے تھا تاکہ اسے احساس ہو کہ میں کس چیز کو مس کر رہی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام دکھانا کچھ اور چاہتے ہیں اور میں دیکھ کچھ اور رہی ہوں. تو جب اس نے قدم رکھا اور یہ محسوس کیا یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو ٹھوس شیشہ ہے جس کے اندر سے جو اس کے نیچے پانی ہے، مچھلیاں وہ سب نظر آتی ہے، لیکن بنا کچھ ایسے کمال سے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حقیقی پانی ہے یا پانی کے اوپر جو شیشہ ہے وہ. تو اس کو اپنی نادانی کا اندازہ ہوا، اس نے ریکگنائز کیا
کہ میں نے غلطی کی کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنی اطاعت کے لیے مجھے یہ سارے کرشمے دکھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کارنامے اور یہ جو کمالات ان کو عطا کیے گئے ہیں، یہ دینے والی ذات بہت بڑی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا اب مجھے اللہ کی ذات پہ ایمان لے آنا ہے. اس نے اسے دیکھا تو اور وہ اللہ کے ذات پر ایمان لے آئی اور وہ مسلمان ہو گئی. اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم نے تفصیل تو کیا، میں نے کوئی تفصیل یہاں پہ ذکر نہیں کی، بلکہ صرف جو ہے جو ترجمہ تھا اور بہت قدرے جو ہے جہاں بہت امپورٹنٹ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں اتنی تفاصیل ہیں کہ اسے سن کر کے طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا، جنات کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا، پرندوں کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا، ان کی بولیاں، ہدہد کیا ہے اور یہ واقعات کہاں پیش آئے، کس جگہ پہ پیش آئے، کیا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، یہ سب بڑی لمبی تفاصیل ہیں. لیکن وقت ہمیں ان ساری تفاصیل کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے. لہذا ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تفاسیر کا جو صحیح تفاسیر ہیں، بلکہ آپ سب سے پہلے ترجمے کی طرف اپنی توجہ ڈالیں اور عادت بنائیں کہ قرآن مجید کے ترجمے کو آپ پڑھیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ ترجمہ آپ پڑھیں. اور اس سیریز کو شروع کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن سے آپ کا اٹیچمنٹ بڑھے اور قرآن کے اندر اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کو آپ سمجھیں اور آپ جانیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے اور آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے اور آپ کو اپنے رب سے اپنے تعلق کو کیسے بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن سے جڑنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی، قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.